صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، عید کا دن، انعام کا دن، خوشی کا دن، پروردگار عالم کے دربار میں جو پورا مہینہ محنت مزدوری کی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح میں اللہ جل شانہ کا قرآن کریم سنا، روزانہ مختلف موضوعات پر اس نے ہمارے سے گفتگو فرمائی، اور ہم نے اس کے احکام کی بجا آوری کے لیے ہر نماز کے اندر، ہر سجدے کی حالت میں یہ وعدہ لیا سبحان ربی العالی کہہ کہ پروردگار عالم صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں، پورے سال تیرے حکم مانیں گے۔ اور یہ عہد و پما پروردگار عالم نے ہمارے سے ہر سجدے میں لیا۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کی برکات اور اس کے قرآن کریم تراویح میں سننے کی برکات سارا سال مجھے آپ کو ملتے رہے اور ملتی رہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے اندر اترنے والی غذا کا بڑا خیال کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی ملاقات کی دوری کی وجہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو اور رہنے کے لیے اس کے پاس اپنا ذاتی مکان نہ ہو، اس سے دوری کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے انسان کے اسے عہدوں سے معزول کر دیا جائے یا اس کے دنیا کے تعلقات کے اندر کمی آ جائے۔ جہاں مشتبہ مال، حرام کا لقمہ، 2 نمبر کمائی سے کمایا گیا رزق انسان کے حلق کے اندر اترتا ہے، اللہ سے دوریاں ہو جاتی۔ اور نیکی اور گناہ کرتے ہوئے خشیت الہی کا احساس نہ ہو، اس کی رضامندی کا احساس نہ ہو، نیکی کرتے ہوئے اس کا دھیان نہ ہو، اور برائی کا جب ارادہ ہو جائے یا اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی خشیت، اس کا دل کے اندر ڈر نہ آ جائے، اور انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ناآشنا رکھے اور خود با اختیار ہونے کی کوشش کرے، تو یہ چیزیں بھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی۔ اسی لیے اللہ والے ان چیزوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ جس طرح جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں جا رہے ہیں، ایک کھجور کا دانہ زمین پہ گرا ہوا ملا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے، انہا کے صاحبزادے نے وہ کھجور کا دانہ گٹلی سمیت اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ نے یوں نہیں فرمایا انڈا نہ کھائیو، آپ نے یوں نہیں فرمایا بیٹے کسی کی بغیر اجازت کے پتہ نہیں کسی کا مال اپنے حلق کے اندر نہیں اتارا کرتے، بلکہ نبوت والے ہاتھ کی مبارک انگلیاں حلق کے اندر ڈال لی اور کھجور کو حلق کے اندر سے باہر نکال لیا۔ فرمایا او میرے بچوں، اپنی حیثیت پہچانو، اپنا مقام پہچانو، اپنی شان اور مرتبہ پہچانو، تم آل رسول ہے، خبردار تمہیں مشتبہ مال کھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو مشتبہ مال، جس مال کے بارے میں انسان کو تحقیق نہ ہو، جس مال کے بارے میں انسان کو یقین نہ ہو، یہ پیسہ، یہ رزق حرام کے پیسوں سے کمایا گیا کہ حلال کے پیسوں سے کمایا گیا۔ فرمایا انسان کی دعا اس لیے رد کی جاتی ہے، انسان کی نیکیاں عبادت اس لیے رد کی جاتی ہیں کہ اس کا لقمہ حرام کا، اس کا اوڑھنا اور بچھونا، اس کا پہننا رہنا سہنا حرام کا، اس کا استعمال کرنا حرام کا۔ جب ان حالات کے ساتھ پروردگار عالم کے دربار میں
روتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، او میرے بندو اس کو جیسے آیا واپس چلا جا، ہمیں اسے کسی عمل کی بھی اپنے دربار کے اندر ضرورت کوئی نہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے دعوت کر دی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بھی پیٹ بھر کے کھایا۔ پتہ لگا یہ غلام جو تھا کسی زمانے کے اندر جھاڑ پھونک کے پیسے لیا کرتا تھا اور طے کیا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ لگا حلق میں انگلی مار کر اس کھانے کو اتنا باہر نکالا کہ آپ کی آنکھیں مبارک باہر آ گئی اور آپ کی جان مبارک نکلنے کو ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر اس کا ذرہ اندر رہ جاتا، صدیق حلق میں انگلیاں مار مار کر اس کو نکالتا، بے شک اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی مقدمہ لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی اللہ غنی میری بکری چوری ہو گئی، اللہ والے مجھے کچھ پڑھنے کا وظیفہ بتلا دو۔ فرمایا مومن پہ کوئی پریشانی آئے، مومن پہ کوئی پریشانی مصیبت آئے، ہر حال میں پروردگار عالم کو یاد کرے اور اپنی زبان سے یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر بندہ ہر حالت کے اندر پریشانی میں، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، راحت میں، سکون میں، بے سکونی میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اپنے خالق کائنات کی طرف متوجہ ہوگا تو پروردگار عالم بھی اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ جب میرے عزیزو دائیں بائیں دھکے کھائے گا، ادھر ادھر منہ مارے گا، تھک ہار کے پھر خدا پاک کی طرف آئے گا، پروردگار عالم بھی پھر اس بندے سے اللہ اکبر بے روی اختیار کر لیتا ہے اور فرماتا ہے خبردار ساری دنیا کے در کو کھٹکھٹا کے آیا، او میرے فرشتوں اس کی جھولی کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دو۔ دنیا کیا کہے گی کہ اللہ غنی ہر دروازے کی کنڈی بجا کے آیا، مجھے یہاں سے خیر نہ ملی اسی لیے میرے دروازے پر آیا۔ چلو جیسا ہے کیسا ہے، کوج ہے کملا ہے، برا ہے اچھا ہے، گنہگار ہے نیکوکار ہے، ہمارے دربار کا یہ طریقہ نہیں، ہم کسی کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہیں موڑا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی آپ میرے لیے کچھ دعا فرما دو، آپ میرے لیے کچھ وظیفہ بتلا دو۔ اللہ غنی میری بکری چوری ہو گئی، اللہ والے نے پڑھنے واسطے بتلا دیا۔ جب وہ آپ کی محفل سے چلا گیا آپ نے اپنے خدام کو بلایا اور فرمایا او لوگوں مجھے بتاؤ بکری کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے 9 سال بتائی، کسی نے 12 سال بتائی۔ یہ وقت کا امام ہے، اس نے 12 سال تک بازار سے بکری کا گوشت خرید کر اپنے گھر میں نہیں پکایا، کہیں چوری والی بکری میرے گھر کے اندر نہ آ جائے۔ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اللہ اکبر بازار سے مال لے کر آئے، خرید کر لائے، ایک کپڑا اس کے اندر مال داغی آ گیا، مال ناقص آ گیا، ایک تھان اس کے اندر خراب آ گیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دکان کے سب سے آگے والے حصے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھ دیا، فرمایا او میرے خادم، او میری دکان کے مزدور، پہلے دکان پر تیرے کوئی گاہک آوے اس کپڑے استان کو ہاتھ ڈالے، خبردار جب تک تو اس کا نقص نہ بتلا دے تو تجھے بیچنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے چرخہ کاٹ۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ چرخہ چلاتی ہوں، سود کاٹتی ہوں، میری زندگی کا گزر بسر اسی چیز پر ہوتا ہے۔ اے اللہ والے بتا میرے لیے ایک مسئلہ درپیش ہے جس نے میری راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیا، جس نے میرے دل کے سکون کو برباد کر دیا، روٹی کھانے میں دل نہیں کرتا، بستر پہ لیٹنے کو دل نہیں کرتا۔ اے اللہ والے میں بہت پریشان ہوں، مجھے میرا مسئلہ بتا دے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ وقت کا حکمران، وقت کا قاضی رات کو میرے محلے میں سے گزر رہا تھا، اس کے گزرنے کے لیے اس کے راستہ دکھانے
بڑھانے کے لیے، اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس کے خدام آگے آگے قندیلیں لے کے جا رہے تھے، لالٹینیں لے کے جا رہے تھے، روشنی کا سامان مہیا کرنے کے لیے اس کے ساتھ اللہ اکبر کوئی ساز و سامان لے کے جا رہے تھے۔ میں اپنی چھت کے اوپر بیٹھ کر چرخہ چلا رہی تھی، اس کی روشنی چراغوں کی میرے چرخے کے اوپر پڑی تو مجھے سوت کاٹنے میں، چرخہ چلانے میں آسانی ہو گئی۔ وہ گزر کے چلا گیا، اب مجھے پریشانی لاحق ہو گئی، اس سے جو میں نے سوت کاٹا تھا بتاؤ وہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عورت دیکھو، عورت کا تقوی دیکھو، عورت کی پرہیزگاری دیکھو۔ کہنے لگی بادشاہ وقت میرے گلی میں سے گزر کے جا رہا تھا، اس کی لالٹینوں قندیلوں کی روشنی میرے چھت کے اوپر پڑی تو میں نے چرخہ چلانے میں مجھے آسانی ہو گئی، تو میں نے چرخہ ذرا جلدی جلدی چلایا تاکہ میں سوت زیادہ بنا لو۔ اللہ والے بتا یہ کمائی میں اپنے بچوں کے حلق کے اندر اتار سکتی ہوں کہ نہیں؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کم سے کم یہ کمائی، یہ دھاگا تیرے لیے جائز کوئی نہیں۔ آپ کا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے ابا جان اتنا سنگین آپ نے مسئلہ بتا دیا، اتنا آپ نے سخت مسئلہ بتا دیا۔ ابا جان یہ تو قدرتی لائی تھی، عورت نے طلب نہیں کی، خود بخود اللہ نے اسے عطا فرما دی۔ اس کے محلے میں سے کوئی چراغ لے کے گزرا، اس نے تھوڑی کہا تھا چراغ کی روشنی میرے اوپر کر دو۔ ابا جان یہ آپ نے کیا مسئلہ بتا دیا؟ آپ نے فرمایا بیٹے اس عورت کا پیچھا کر، کس کے دروازے پہ جا رہی ہے؟ اب اللہ اکبر، نوجوان احمد بن حنبل کا بیٹا پیچھا کرتا کرتا پہنچا اور آپ واپس آ کے کہنے لگا یہ تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گھر کے اندر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا جب اتنے تقوی والے امام کی ہمشیرہ ہو تو ایسی عورت کو ایسا مال کھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ میرے عزیزو پورا رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، میرے عزیزو ہمارے اندر روزوں کا نور نہ آیا، ہمارے اندر قرآن کریم تراویح کے اندر سننے کا میرے عزیزو نور پیدا نہ ہوا۔ میرے عزیزو اپنے دائیں بائیں جھانک کے دیکھو، جو میرے تن پہ لباس آیا جس کو میں نے پہن کر رمضان المبارک کی افطاریاں کی، جس میں میں نے رمضان المبارک کی سحریاں کی، جس میں میں نے نمازوں کے سجدے کیے، میرے عزیزو تن کے اوپر کپڑا دیکھو تو صحیح، میرے عزیزو جو مشتبہ مال تیرے میرے اندر چلا گیا۔ اللہ غنی، امیروں کے لیے ریٹ اور ہے، غریبوں کے لیے ریٹ اور ہے، فقیروں کے لیے بیچنے والے کا انداز اور ہے، اپنوں کے لیے بیچنے والے کا انداز اور ہے۔ خریدار کوئی مالدار آئے گا، بیچنے والے کے تیور بدل جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم علماء اکرام سے نماز کے مسئلے پوچھتے ہو، روزے کے مسئلے پوچھتے ہو، حج زکات کے مسئلے پوچھتے ہو، ایسے علماء اکرام سے مسئلے پوچھو۔ اللہ اکبر، جو لباس اور کردار کو دیکھ کر، جو آدمی کی جیب میں پیسہ دے کر اگر میرے عزیزو سودے میں کمی پیشی کا اعلان ہو تو ایسا سودا پیسوں سے لے کے اپنے گھر میں آنا میرے لیے کیسا ہے؟ تو میرے عزیزوں پورے رمضان المبارک کے مہینے کا تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت کا نور آپ کو مجھے آپ کو پورا سال محسوس ہوتا رہے تو اس کے لیے آپ کو مجھے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ میرے عزیزوں اپنی کمائیوں پہ نظر ڈالنی پڑے گی، اپنے روزگار پہ نظر ڈالنی پڑے گی۔ میرے عزیزوں کسی کے گلے کو دبا کر، کسی کے یتیم کے کپڑے اتروا کر، کسی بیوہ کا گھر اجاڑ کر، کسی غریب کی روزی سے کھلواڑ کر کر اگر تیرے گھر کے اندر عید کی سوئیاں پکی، رب کعبہ کی قسم ہے تجھے اس کی مٹھاس تو محسوس ہوگی، لیکن اس کی مٹھاس تیرے اندر چلی گئی، پتہ نہیں تیری روح کو کتنی مردار کر کے رکھے گی۔ آج میرے عزیزو عید تو ان کی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو پورے مہینے اپنے گھر مہمان بنا کے رکھا۔ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تراویح کے اندر اللہ کے قرآن کو سنا۔ عید تو ان کی ہے جنہوں نے پورے مہینے میں قرآن پاک سے دوستی لگائی۔ عید تو ان کی ہے جنہوں نے پورے 15 گھنٹے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے اپنے روکے رکھا۔ روٹی پاس تھی، رزق پاس تھا، کھانے پینے کی اشیاء بندے کے پاس تھی، لیکن میرے عزیزو رب کعبہ کی قسم ہے
ہر چیز سے اس نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا. ایسے لوگوں کو پروردگار عالم نے آج میرے عزیزو یکم شوال کو بلا لیا, عید الفطر کے دن بلا لیا. فرمایا او میرا بندہ اللہ اکبر, جب تو گھر سے چل کر بل سور کر تیار ہو کے آئے گا, میں فرشتوں میں اعلان کروں گا اس مزدور کی کیا مزدوری جو اپنا کام پورا کرے, اللہ اکبر, مزدوری میں کمی نہ کرے بلکہ اوور ٹائم لگائے. اوور ٹائم کیا ہے؟ رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرے, اشراق کے نفلوں کا اہتمام کرے, چاش کے نفلوں کا اہتمام کرے, تسبیحات کا اہتمام کرے. فرمایا جو اوور ٹائم بھی لگا کے آوے اور پھر عاجل کساری کے ساتھ میرے دربار میں ہاتھ پھیلاوے, میرے فرشتوں بتاؤ اس کی کیا اجرت ہے, کیا مزدوری ہے؟ فرشتے بھی حیران ہو کے اعلان کرتے ہیں مالک کائنات تیرا دربار بڑا, تیری دین بڑی, ایسوں کو پورا حق ادا کرنا چاہیے, ایسوں کو پوری مزدوری دینی چاہیے, ایسوں کو حق رکھنا نہیں چاہیے. تو تجھے مجھے آتا جاتا دیکھ کر, رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کے سجدوں کو بات کرتا دیکھ کر پروردگار عالم بھی اعلان فرماتا ہے جو آج عیدگاہ کے اندر, جو آج نماز پڑھنے کے لیے, جو آج دو نفل شکرانے کے ادا کرنے کے لیے جتنے میرے دربار کے اندر حاضر ہو گئے, ان سب کو اعلان کر دو, ان سب کو پیغام دے دو, مسجد کے دروازے سے, عیدگاہ کے مین گیٹ سے باہر نکلو گے, پروردگار عالم میرے عزیزو تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے. جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. میرے عزیزو کوئی عید والے دن تمہارے گھر میں غریب آوے, تمہاری بیوہ بہن آئے, تمہارے رشتہ دار آئے اور تم اسے دیکھ کے کوئی مٹھائی کھا لے, تو نے کبھی کون سے ایسی مٹھائی کھائی ہوگی؟ کپڑے پہن لے, اچھا تو نے کپڑے سلوا لیے تھے, سلائی تیرے دروازے پہ پہنچ گئی تھی, چار آدمیوں میں بیٹھ کے ذلیل کرے گا, رب کعبہ کی قسم یہ تو آدھ گھنٹے کی شرمندگی برداشت کرے گا. پروردگار عالم نے تیرے اعمال کی روح سیاہی تیرے میرے منہ پر مار دی, قیامت کے دن ایسا شرمندہ ہونا پڑے گا آپ کا میرا ساتھ دینے کے لیے, سفارش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے, اس کام کے اندر میرے عزیزو جس کی ابتدا ہو فوراً محسوس کر لیا جائے کہ اس کے اندر اللہ اکبر حرص کی, حویث کی, میں کی, نمود و نمائش کی بدبو تو نہیں آ رہی. اگر اس کے اندر بدبو آنے لگ جائے تو میرے عزیزو اس نیکی کا چھوڑ دینا بہتر ہے. جس نیکی کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے اس نیکی کا چھوڑ دینا بہتر ہے. جو نیکی میرے عزیزو دکھلاوے کے لیے اور دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ہو, میرے عزیزو جو بھی نیک کام کرو, کھجور کا دانہ آج فطرانے کے پیسے مدرسے کو دو گے, کسی غریب کو دو گے, چلتے ہوئے کسی راگیر کو 10-20 روپے دو گے, اس کے اندر دل کے اندر خیال یہ ہونا چاہیے کہ ان اجری الا علی اللہ, کہ میں نے اجر دنیا سے نہیں لینا, میں نے تو دنیا بنانے والے سے لینا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اور ہمارے ایمان کے اندر فرق یہی تھا کہ میرے عزیزو وہ جو کام کیا کرتے تھے آخرت کا نفع دیکھا کرتے تھے, اور ہم جو کام کرتے وہ دنیا کا نفع دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوگا, دنیا کے اندر مجھے کیا معاملات ملیں گے. اللہ اکبر, ہم آخرت کا دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں. بھائی کوئی فطرانہ صدقہ وغیرہ دینا تو قاری صاحب کو دو, میرے لیے جائز نہیں ہے, میں تو عیدی کا متمنی ہوں. فطرانہ صدقہ خیرات قاری عتیق الرحمان صاحب کو دیجیے. حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے. ادھر سب میرے عزیزو جہاد کا اعلان ہو گیا, مدنی کریم علیہ السلام کا صحابی اللہ اکبر کھڑا سوچ رہا ہے اگر دنیا کی لذتیں لوں گا دنیا کا فائدہ لے گا, 2 منٹ کی بات ہے, ادھر حلقوم کے اوپر خنجر چلے گا, ادھر گردن پر جسم پر تیر تلوار کے نیزے کے نشان آئیں گے. تکلیف تو 2 منٹ کی ہوگی لیکن میرا کام بن جائے گا. یہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی میدان کے اندر اترا, لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے بعد, غزوے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ کون دنیا سے چلے گئے, میرے صحابہ کون زخمی ہے. پتہ کیا گیا, نہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ شہیدوں میں نظر آیا, نہ آپ زخمیوں میں نظر آئے. رحمت دو عالم نے اعلان فرمایا او میرے یاروں میدان کے اندر اتر جاؤ, پہاڑوں کے دامن میں دیکھو, درختوں کی اونٹ میں دیکھو, پتھروں کے نیچے دیکھو, کسی کونے میں
دیکھو میرا سعد بن ربیعہ پڑا ہوگا، جوان آئے کرامت دو عالم پورے میدان جان مارا، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا میرے یارو جاؤ زخمیوں میں تلاش کر کے آؤ، زخمیوں میں نہ ملے تو شہیدوں میں تلاش کر کے آؤ۔ اتنی دیر میں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگ گیا، زخموں سے چور چور تھے، صحابہ اکرام اٹھا کے لائے، رحمت دو عالم علیہ السلام کے پیروں مبارک میں سر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زخم دیکھے، تیر تلوار کے زخموں سے پورا جسم چھلنی پڑا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا، او میرے سعد بن ربیعہ اللہ اکبر، بتا تجھے کس کس نے مارا، تجھے کس کس انداز سے مارا، تجھے کہاں کہاں مارا۔ بلکہ امام الانبیاء نے ان کا سر مبارک اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا اور الہ العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے رونے لگے۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا میری طرف دیکھیے، میرے پاس بڑا وقت کم ہے۔ رحمت دو عالم نے دیکھا، آپ عرض کرنے لگے کملی والے اس حالت کے اندر جو آپ میری دیکھ رہے ہو، میرے تن کے اوپر کپڑا بلیر و لیر ہو گیا، میرے جسم کے اوپر تیر تلواروں کے نشانات آ گئے، کملی والے بھی اس حالت کے اندر بتاؤ میں جو اللہ کے دربار میں شہادت کے رتبے لے کے جا رہا ہوں، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رسول تیرے سے راضی ہو گیا۔ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی موت و حیات کے اندر بھی اللہ کی رضا تھی۔ امام الانبیاء نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا او میرے صحابہ اس کے غسل کفن دفن کا انتظام میں کروں گا، او میرے صحابہ اس کی تدفین کا انتظام میں کروں گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں آگے آگے رسول پاک ہے، سعد بن ربیعہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک میں اترنے لگے، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ موقع ہمیں دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی رضا اللہ کی رضا تھی، اس کی خواہش کملی والے کی خواہش تھی، یہ دنیا کے مال کے لیے نہیں مرا، یہ کسی لڑکی کسی عہدے کے لیے نہیں مرا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرا، اسے میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ حضرت سعد بن ربیعہ سے پہلے کالی کملی والے خود قبر مبارک میں اتر گئے اور سعد بن ربیعہ کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لے کر اپنی باہوں میں لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربیعہ کا جسم جب جناب مدنی کریم علیہ السلام کی جب جھولی میں دیا، صدیق روتے بھی جاتے ہیں اور جسم کو حضور کی جھولی میں منتقل کرتے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہنے لگے کملی والے اس کے نصیب میں بھی مجھے رشک آ رہا ہے، کاش یہ نہ ہوتا اس کی جگہ آپ میں آپ کی گود میں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم دنیا دیکھ رہی ہے یہ قبر کے اندر جا رہا ہے، لیکن ابو بکر کی آنکھ دیکھ رہی ہے قبر میں نہیں جا رہا، سیدھا جنت کے اندر جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبر میں اترے آپ نے فرمایا او میرے یارو سعد بن ربیعہ کا چہرہ میں ایسے ہی کروں گا، اس کا رخ قبلے کی طرف میں کروں گا۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے کو حضور نے قبلے کی طرف موڑا، قبر سے ہنسنے کی آواز آ گئی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسنے کی آواز کیسے ہے؟ آپ تو قبرستان کے اندر رونے کا حکم دیتے ہیں، آپ تو قبرستان کے اندر آ کر اللہ اکبر آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، کملی والے یہ سعد بن ربیعہ کی قبر میں کیوں ہنسنے لگ گئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں ہنسا، مجھے سعد بن ربیعہ نے ہنسا دیا جب میں نے اسے قبر میں اتار کر اس کے منہ کو قبلے کی طرف کیا، ایسے اس کی قبر کی دیوار سے جنت کی کھڑکی کھل گئی، حوروں کا تانتا اس کی طرف آنے کا بندہ، اللہ اکبر، کچھ حوریں اس کی طرف دوڑ کر آئیں، جیسے حوریں اس کی طرف دوڑ کے آنے لگیں سعد بن ربیعہ جنت کے مناظر حوروں کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، میں سعد بن ربیعہ کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔